بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم سید مجاہد محمود برکاتی پروگرام برکاتی کی باتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، کہ آپ کی صحت کو کس طرح قائم رکھا جائے، اگر کوئی اس میں تکلیف اور کوئی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی بیماری آپ کو لاحق ہے تو اس کو کس طرح دور کیا جائے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی غذا میں کون کون سے پھل، کون سی سبزیاں اور کون سی چیزیں کھانی اور استعمال کرنی چاہیے، کس چیز کے اندر اس کی طبی افادیت کیا ہے، اس کی نیوٹریشن ویلیو کیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ ہم سے جو سوال کرتے ہیں بذریعہ ای میل، فیس بک کے پر، ہم ان کے جواب بھی دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے امرود کے حوالے سے۔ اس امرود کو اردو کے معروف مزاح نگار مشتاق یوسفی صاحب، جن کا تعلق ریاست ٹونک سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کو جام کہا جاتا ہے۔ جام ہمارے ہاں سندھ میں بھی کہا جاتا ہے، سندھ میں اس کو زیتون بھی کہتے ہیں، اور یہ امرود بہت فائدے کی چیز ہے، اس کو آپ روز کھاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کیا طبی افادیت ہے۔ امرود دو قسم کا ہوتا ہے۔ جب اس کو آپ کاٹیں تو اس کے اندر سے سفید گودا نکلتا ہے، اور ایک امرود ایسا ہوتا ہے جس میں سے لال گودا ہوتا ہے۔ امرود جب کچا ہوتا ہے تو کسیلا ہوتا ہے، اور پکنے کے بعد اس کا ذائقہ بہت میٹھا اور خوش ذائقہ ہو جاتا ہے۔ پرتگالیوں کے ساتھ امرود 15ویں صدی میں ہمارے ہاں بر صغیر میں آیا ہے، اور بر صغیر کا امرود تو اپنی لذت کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ جو لوگ ہندوستان میں جنہوں نے الہ آباد دیکھا ہے، اور الہ آباد اگر آپ ٹرین سے جا رہے ہوں، الہ آباد کا اسٹیشن آنے سے پہلے الہ آباد کے امرود کی خوشبو آنے لگتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر الہ آباد کے امرود کو صندوق میں بھی بند کر کے رکھ دیا جائے تو اس کی خوشبو دور سے آ جاتی ہے۔ امرود میں وٹامن سی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ وٹامن سی کے ساتھ اس میں پروٹین ہوتی ہے، چکنائی ہوتی ہے، معدنی نمکیات ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، کیلشیم ہوتا ہے، آئرن، فولاد ہوتا ہے، فاسفورس ہوتا ہے، اور ایک بہت خاص وٹامن بی اور وٹامن B12 بہت زیادہ مقدار کے اندر ہوتا ہے۔ وٹامن سی بھی امرود کے اندر ہوتا ہے۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر کچا امرود کھایا جائے تو یہ قبض پیدا کرتا ہے، اور اگر پختہ امرود استعمال کیا جائے تو یہ قبض کشا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، امرود دل کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ دل کو یہ فرحت بھی دیتا ہے، دل کو طاقت بھی دیتا ہے۔ دماغ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہو، ایک وحشت کی کیفیت ہو، تو آپ اس وقت امرود کھائیے، اس سے آپ کو فرحت ہوگی۔ امرود دل اور دماغ کے ساتھ معدے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، معدے کو بھی طاقت دیتا ہے، بھوک لگاتا ہے۔ اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو، بھوک اڑ گئی ہو، تو اس کو امرود کھانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر متلی ہو رہی ہو اور امرود کی خوشبو سنگھائی جائے تو متلی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ دائمی قبض ختم کرنے کے لیے کچھ مدت تک روزانہ امرود کھانا چاہیے۔ امرود کے جو بیج ہیں وہ پیٹ کے کیڑے نکالنے کے لیے بہت اچھی دوا ہیں۔ بچوں کے عموماً پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، جس سے وہ بچوں کا جسم نہیں بن رہا ہوتا، دبلے رہتے ہیں، اور تو ان کو بیج والے امرود کھلانے چاہیے۔ امرود کھانے خود بھی ہاضم ہے، اور یہ دیگر چیزوں کو بھی ہضم ہونے میں مدد کرتا ہے۔ برسات کے موسم میں امرود استعمال کرتے وقت ذرا احتیاط برتنی چاہیے۔
امرود میں برسات میں کیڑا پڑ جاتا ہے، دیکھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ فاسد مادوں کی ذاتی اور قولنج میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو کھانسی ہو رہی ہو تو امرود اس کا بہترین علاج ہے۔ امرود کو بھوبل میں اس کو پکا لیا جائے، اس کا بھرتا بنا لیں یا آگ کے اوپر ذرا سا اس کو سیک لیں، بغیر کسی برتن کے آگ جلا کر امرود کو چاروں طرف سے اس کو سیک لیا جائے اور پھر وہ امرود کھلایا جائے تو کھانسی میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یا امرود کو بھوبل میں بلبلا کر اور اس کے گودے میں شہد ملا کر اگر آپ استعمال کریں گے تو کھانسی میں بہت فائدہ ہوگا۔ بلغمی مزاج والے جو افراد ہوتے ہیں وہ زیرہ سیاہ اور الائچی، کالا نمک اور کالی مرچ کا سفوف چھڑک کر استعمال کریں تو بلغمی مزاج والوں کے لیے یہ امرود فائدہ کرے گا۔ امرود ریا پیدا کرتا ہے، اس لیے نمک اور کالی مرچ چھڑک کر کھانا چاہیے۔ جب آپ امرود پر کالی مرچ اور نمک چھڑک کر کھائیں گے تو ریا پیدا نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی خوشبو سے متلی دور ہو جاتی ہے۔ کسی کو متلی ہو رہی ہو تو امرود کی خوشبو، امرود کاٹ کے رکھا جائے اور اس کو صرف کھانے کے بجائے اس کی خوشبو اس کو سنگھائی جائے تو اس کی متلی ختم ہو جائے گی۔ امرود کے پتوں کے جوشاندے سے اگر غرغرے کیے جائیں، اس سے منہ میں کلیاں کی جائیں تو قے اور دستوں کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ امرود کھانے سے ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں چقندر کے حوالے سے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ چقندر ہائی بلڈ پریشر میں فائدہ کرتا ہے، اسی طریقے سے امرود بھی ہائی بلڈ پریشر میں فائدہ کرتا ہے۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم برکاتی کی باتوں میں امرود کی افادیت پر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے کی جانب۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔